سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے۔ جب اللہ اکبر کہنے لگے، بالکل صفیں بنی ہوئی تھی، تکبیر ہو گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک کانوں کی طرف لے گئے، بس اللہ اکبر کہنے لگے، ایک دم مصلی سے واپس ہو گئے اور ان کو اشارہ کیا نمازیوں کو کہ یہیں بیٹھ جاؤ، میں ابھی آیا۔ وہ سب بیٹھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہاں سے باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، یعنی کہ صاف نظر آ رہا تھا کہ اندر غسل کر کے ابھی آ رہے ہیں۔ غسل کیا، وہاں سے آئے، قطرے ابھی ٹپک رہے تھے، صحابہ کو نماز پڑھائی، نماز سے فارغ ہو کر صاف لفظوں میں یہ بات ارشاد فرما دی، انی کنت جنوبا، آپ نے فرمایا کہ مجھ پر غسل واجب تھا، فنسیت ان اغتسل، میں غسل کرنا بھول گیا تھا، اور جب اللہ اکبر کہنے لگا مجھے اس وقت یاد آیا، اس لیے میں بھاگ کر گیا ہوں، غسل کر کے آیا۔ اس واقعے کی میں ابھی تفصیل عرض کرتا ہوں دوسری حدیث کا ترجمہ کرنے کے بعد۔ عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ منورہ میں عصر کی نماز ادا کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، سلام پھیرتے ہی فوراً اٹھے اور بڑی جلدی سے صفوں کو چیرتے ہوئے لوگوں کی گردنیں پھیلان کر، اتنی تیزی کبھی نہیں دکھائی، جلدی سے تشریف لے گئے اور اپنی ازواج کے ان کے حجروں میں سے کسی حجرے میں تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو دوبارہ مصلی پر تشریف لے کر آئے۔ صحابہ تعجب سے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ خیر کرے، پتہ نہیں کیا معاملہ بنا کہ اللہ کے نبی جلدی جلدی آج اٹھ کر گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ میرے پاس کچھ سونا آیا ہوا تھا تو میں نے اس کو تقسیم کیا، اس میں سے ایک ڈلی بچی رہ گئی جو مجھے بھول گئی تھی۔ آپ نے فرمایا اب میں نماز جیسے ہی پڑھائی مجھے فوراً وہ ڈلی یاد آئی، میرے دل میں یہ خیال آیا اگر ابھی موت آ گئی اور وہ ڈلی سونے کی میرے گھر میں رکھی ہوئی، میں اللہ کو جا کر کیا کہوں گا، یا اللہ تیرے نبی کے گھر میں سونا رکھا ہوا تھا، اور یہ سوچ کر میں جلدی سے گیا ہوں اور پہلے جا کر اس کی تقسیم کا حکم دیا کہ اللہ کی راہ میں بانٹو، پھر میں آیا ہوں، اس لیے میں نے آج ذرا جلدی کی۔ دونوں حدیثوں سے جو بات معلوم ہو رہی ہے وہ یہ کہ بھولنا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نسیان، بھولنا ثابت ہو رہا ہے۔ اب یہاں دو تین باتیں سمجھیے۔ سب سے پہلی بات یہ دوستو، انسان کمزور ہے، اللہ جل شانہ کے حکموں کا تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو علم دیتے ہیں، جیسے میں نے پہلے تفصیل سے یہ بات بتا دی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، لیکن خبردار کوئی یہ نہ کہے کہ عام معاذ اللہ انسانوں کی طرح ہے، بڑا اونچا مقام ہے۔ آپ کے آگے بشر کیا ہوگا، آپ تو فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہیں۔ آپ کا مقام تو اللہ پاک نے اتنا اونچا بنایا کہ کائنات میں کوئی بھی چیز آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہم تو یہ کہتے ہیں بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، سیدھی بات ہے، اس پوری دھرتی میں اللہ کے بعد اگر کسی کا نمبر ہے تو ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا اونچا مرتبہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے ایک طرف جب اللہ علم دیتے ہیں، پیغمبر آسمان کی باتیں بتاتے ہیں، اتنا حافظہ تیز ہے کہ اللہ کے نبی جنت کی باتیں بتاتے ہیں، پیغمبر دوزخ میں ہونے والے عذاب بتاتے ہیں، پیغمبر کے لیے پردہ ہٹتا ہے تو عالم برزخ کے عذاب بتاتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کے لیے پردہ ہٹتا ہے تو قیامت تک آنے والے امور امت کو بتاتے ہیں۔ ایک طرف دیکھیے علوم جو اللہ نے دیے وہ یہ، دوسری طرف دیکھیے کیونکہ بشریت بھی تھی نا تو بھولنا بھی کبھی کبھی آپ سے ہوتا، اور ایک حدیث میں خود فرمایا انما انسا، فرمایا مجھے بھلایا جاتا ہے، میں بھولتا نہیں ہوں، اللہ کی طرف سے میرے اوپر یہ بھول لگائی جاتی ہے۔ اصل میں پیغمبر امت کے لیے نمونہ ہے، اور انسان کیا ہے، وہ بھولنے والا ہے، تو اللہ نے اپنے پیغمبر سے یہ بھول کروا کر، خود کروا کر امت کو بتایا ہے، اور نبی کے صدقے ہماری بھولیں بھی اللہ نے معاف کر دی۔
ان کے صدقے معاف کر دیے۔ اس لیے آقا فرماتے ہیں میری امت سے بھول جو ہے نا، بھول چوک، وہ اللہ نے معاف کر دی ہے، جس کو ہم خطا کہہ سکتے ہیں۔ نبی تو پاک ہوتے ہیں، وہ چھوٹے گناہ سے بھی پاک، بڑے گناہ سے بھی پاک، پیغمبر سے گناہ نہیں ہوتا۔ اور ہمارے نبی خالی پیغمبر تھوڑی ہیں، وہ تو امام الانبیاء ہیں، وہ تو خاتم الانبیاء ہیں، وہ تو سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ اس لیے ہمارے نبی سے گناہ کا تو تصور بھی نہیں ہو سکتا نا، کہ چھوٹا بڑا کوئی، البتہ یہ بھول ہوتا ہے، یہ گناہ نہیں ہوتا، یہ بھول بشریت کی بنا پر ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے یہ بھول طاری ہوتی تھی قیامت تک آنے والی امت کو سبق دینے کے لیے۔ اب ایک لمحے کے لیے سوچئے، آج کے دور میں اگر کوئی امام صاحب اس طرح بھول جائیں، بتاؤ، سچ سچ بتائیے میرے سمیت ہماری زبانیں رکیں گی؟ اوہ صحیح آج تو کمال ٹھیک ہے، اوہ ہوئے 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 امام صاحب صحیح باشو دھاتے ہی کہہ نہیں رہی میں مسلح تے چڑھے کھڑے، کتنی باتیں بنائیں گے، کتنی، اللہ معاف فرمائے، وہ آدمی بھی باتیں کرے گا جس بیچارے نے کبھی 5 نمازیں پوری نہ پڑھی، کسی ایک نماز میں کبھی آ گیا ہوگا، وہ بھی نہیں چھوڑے گا۔ یہاں دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے دے، بھئی انسان ہے، بھول سکتا ہے، اور امام کو بھی سبق ہے کہ لوگوں کی خاطر یہ مت کر، اگر وضو نہیں ہے مصلی پر آ گیا، یاد آیا، کہتا اب میں مصلی چھوڑ کے جاؤں گا، لوگ کیا کہیں گے، امام صاحب کا وضو نہیں تھا نہ؟ بھائی سیدھی بات ہے، صاف اقرار کر لو، بھائی ٹھہر جاؤ تھوڑی دیر، میرا وضو نہیں تھا، میں وضو کر کے آیا، کوئی عیب کی بات نہیں، انسان ہے، بھول سکتا ہے۔ تو بھولنا یہ انسان کا خاصہ ہے، انسان بعض حضرات فرماتے ہیں ہے ہی نہیں سیان سے، تو اگر کسی سے بھول ہو جائے تو یہ کوئی عیب والی بات تو ہے نہیں، اور اس پر مذاق اڑانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، خود انسان سے بھی ہو سکتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اگر نماز کے دوران کسی آدمی کا وضو ٹوٹ جائے اور وہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے خواہ مخواہ نماز جاری رکھے، بھئی میں اب یہاں سے فوراً نماز توڑ کے جاؤں گا، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے ایسی حرکت کرے کہ بغیر وضو کے نماز میں کھڑا رہے، اللہ معاف فرمائے خطرہ ہے کہ یہ کافر نہ ہو جائے۔ فقہا نے لکھا ہے خطرہ ہے کہ یہ کافر نہ ہو جائے۔ ایسی صورت میں میں آپ کو بتاؤں شریعت کیا کہتی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، اگر کسی آدمی کا دوران نماز وضو ٹوٹ جائے، ہوا خارج ہو گئی، اب ظاہر ہے وہ بھاگے گا، عام لوگوں کو تو نہیں پتا نا، اس کو تو پتا ہے میرا وضو ٹوٹا ہے، اب وہ ایک دم نکلے گا، لوگوں کو وسوسے پیدا ہوں گے۔ قربان جائیے اللہ کے نبی نے امت کا بھرم بھی رکھا، آپ نے فرمایا ہوا خارج ہو جائے نا، صف چھوڑنے کے لیے ناک پہ ہاتھ یا کپڑا رکھ لو، جیسے ناک نکسیر آ جاتی ہے نا، ظاہر یہ کرو کہ ناک میں سے خون آنے لگ گیا، یوں ہاتھ رکھو اور جلدی سے نکل جاؤ، اگلا یہی سمجھے گا کہ اس کے ناک سے خون آیا اور یہ جا کر وضو کر کے دوبارہ آ کر شریک ہو۔ اس کا بھرم بھی رکھا، مسئلہ بھی بتا دیا۔ اور اگر مجمع بہت زیادہ ہو، بہت زیادہ، جہاں پر ایسی صورتحال بن جائے کہ وہاں پر آدمی نکل نہیں سکتا، تو وہاں پر علماء فرماتے ہیں نماز چھوڑ کے وہیں ایسے کر کے بیٹھ جائے، وہیں پر بیٹھ جائے، اور پھر جب نماز ختم ہو جائے تو اس کے بعد جا کر وضو کر لے، تو کوئی نہ کوئی اپنا عذر کر دے، تو دوسرے آدمی بھی کسی کا مذاق نہ اڑائے، کسی کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آ جائے، کیونکہ کوئی مسلمان جان کے کرتا ہے کہ وہ کھڑا نماز میں ہو اور معاذ اللہ وضو توڑ دے، جان کر تو ایسی حرکت کوئی نہیں کرتا، غلطی سے ایسا ہو جاتا ہے، تو پھر یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے، اور صاف لفظوں میں بندہ اقرار کر لے کہ بھئی یہ معاملہ ایسے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا بھی نہیں آپ پریشان ہوئے کہ میرے صحابہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، یہ نبی علیہ السلام کا غسل نہیں تھا، مصلی پر ہے، فوراً یاد آ گیا اللہ کی طرف سے ہے، اللہ چاہتے تو گھر میں یاد نہیں آ سکتا تھا، اللہ چاہتے تو حجرے میں یاد نہیں دلا سکتے تھے، اللہ چاہتے تو تکبیر شروع ہونے سے پہلے یاد نہیں دلا سکتے تھے، یہ خود نسیان اللہ کی طرف سے طاری ہوا تاکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ بھی سبق دے کر دیں۔ ہمارے استاد حضرت مولانا قاری محمد حنیف جلندری صاحب دامن برکات العالیہ کتنی بڑی شخصیت ہے، اب آپ کے سامنے ایک عالمی آدمی ہے، ہمیں اچھی طرح یاد ہے جب ہم خیر المدارس میں پڑھتے تھے تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ امام صاحب نہیں تھے اس وقت، حضرت مولانا منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھایا کرتے تھے، تو وہ اس دن کہیں گئے ہوئے تھے اور عشاء کی نماز کا وقت تھا، اور طلباء کے علاوہ، طلباء بھی بہت بڑا مجمع ہوتا ہے، باہر سے ایک جنازہ آیا ہوا تھا، وہاں سے بھی سینکڑوں لوگ آئے ہوئے تھے، خیر المدارس کی اندر والی جو پرانی مسجد تھی اندر نماز ہو رہی تھی، اندر فل تھا، برآمدہ فل تھا، صحن فل تھا،
قاری صاحب اپنے دفتر سے اٹھ کر آئے، ان کا گارڈ بھی ساتھ تھا، میں دیکھ رہا تھا، وہ وہاں سے گزرے تو جب چھوٹے دروازے میں سے وہ پہلی صف میں پہنچے تو پتہ چلا امام صاحب نہیں ہے، نماز کا وقت ہو گیا۔ تو قاری صاحب جب امام صاحب نہیں ہوتے تھے تو اکثر نماز وہ پڑھاتے تھے، ان کو مصلی پر بلایا گیا، حضرت نے نماز شروع کی، میں وہاں پیچھے کھڑا تھا، تو تکبیر ہو گئی، استاد جی نے اللہ اکبر بھی کر دی، اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھی، ابھی سورت فاتحہ شروع کرنے والے تھے کہ اتنے میں السلام علیکم ورحمت اللہ صاف لفظوں میں کہہ دیا۔ فرمایا او بھائی معذرت خواہ ہوں، میں دفتر میں بیٹھا تھا، میرا وضو نہیں تھا، مجھے یاد نہیں رہا، اب عام طور پہ میں باوضو رہتا ہوں تو اب میرا وضو نہیں تھا اور میں اس طرح آ گیا ہوں، اس لیے بھائی نماز ختم کر دیں۔ آپ ایسے صفوں میں سے سب کے سامنے گزرتے ہوئے ٹوٹیوں پر آئے اور وہاں وضو کیا اور وہاں دوسرے قاری صاحب نے نماز پڑھا دی، پیچھے آ کر سب کے ساتھ شریک ہو گئے۔ اب وہ اتنی عالمی شخصیت ہے، اگر خوف خدا نہ ہوتا تو یہ نہ سوچتے یار لوگ کیا کہیں گے، اتنے بڑے جو ہے عالم ہیں، اتنے بڑے قاری صاحب ہیں، اتنا بڑا نام ہے، اور جناب یہ کیا ہو گیا۔ اور بھائی یہاں یہ نہیں چلتا، آپ حضرات کیا جانیں مصلی کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، بہت بڑی ذمہ داری، بہت بڑی ذمہ۔ پیچھے والا تو آئے گا اللہ اکبر پیچھے امام کے، یہ تو ذمہ داری امام کی ہے، اس نے کپڑے پاک رکھنے ہیں، اس نے جسم کو پاک رکھنا ہے، کوشش کرنی ہے اپنے خیالات کو بھی پاک رکھے، اگر صحیح معنوں میں امامت کرانی ہے تو۔ ہم تو اللہ معاف فرمائے، میں تو گناہگار آدمی ہوں، آپ دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ مجھے نیک بنا دے۔ میں اللہ کی قسم اکثر یہ کہتا ہوں یا اللہ ان بیچاروں کی برکت سے میری نماز قبول کر لے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بھائی حق ادا نہیں ہو سکتا، سیدھی اور کھری بات ہے، میں پہلے بھی کئی درسوں میں کہہ چکا ہوں، آج اس موقع کی مناسبت سے پھر آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، بھائی میں آپ حضرات کی امامت کا حق ادا نہیں کر سکتا، اللہ واسطے مجھے معاف کر دینا۔ اپنی طرف سے اللہ گواہ ہے، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، پوری کوشش کرتا ہوں، گناہ سے بچنے کی بھی کوشش کرتا ہوں اور پوری کوشش کرتا ہوں پاک صاف رہنے کی، صاف ستھرے کپڑے پہننے کی، لیکن اللہ کی قسم حق ادا نہیں ہو سکتا۔ بڑی بڑی ذمہ داری، بڑی ذمہ داری، آخرت میں کہیں آپ حضرات کو میرے گربان کو نہ پکڑ لینا یا ہماری نمازیں خراب کرتا رہا۔ اپنی طرف سے میں انشاءاللہ کوتاہی نہیں کرتا، آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ اللہ واسطے میرے لیے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں نماز ادا کرنے کی توفیق دے۔ میں اس نیت سے مصلی پر چڑھ جاتا ہوں کہ اللہ یہ نیک لوگ ہیں، ان کی برکت سے اللہ میری نماز بھی قبول کر لینا۔ الحمدللہ کبھی دماغ خراب نہیں ہوا کہ جی میں مصلی پہ کھڑا ہوں، میں مولوی ہوں، عالم ہوں اور جناب نماز پڑھا رہا ہوں۔ اللہ جانتا ہے بس ایک ذمہ داری ہے جو ہم نبھا رہے ہیں، ورنہ بھائی یہ بہت بڑا منصب ہے تو ہم جیسے نالائقوں کے لیے نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دے دی ہے، آپ دعا فرماتے رہیں گے تو انشاءاللہ۔ اور لکھا ہے حدیث پاک میں آتا ہے جس امام سے اس کے مقتدی راضی ہوں تو وہ انشاءاللہ قیامت کے دن مشک کے ٹیلوں پر ہوگا۔ تو اللہ کرے اللہ ایسا ہی بنا دے۔ آپ حضرات دل سے دعا فرما دیا کریں، کوشش میں بھی پوری کرتا ہوں لیکن آخر میں بھی انسان ہوں، اگر مجھ سے کبھی ایسی بھول چوک ہوئی ہو، آپ میں سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے آپ بھی مجھے معاف کر دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے، ہم سب کو اور ہمارے تمام متعلقین کو اللہ پاک اپنی رضا کے لیے موت تک دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم يا شافي الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين واشف امراضنا وامراض المسلمين، انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اے بحر بر کے مالک اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری اب تک کی پڑی زندگی کی سب نمازیں قبول فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنے نبی کے صدقے یا اللہ ہماری بخشش فرما، ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ بڑے بول سے بچا، دعووں سے بچا، تکبر سے بچا، اے اللہ ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں اخلاص کی دولت نصیب فرما، ہمیں تقوی عطا فرما، ہمیں پرہیزگاری نصیب فرما۔ اے اللہ امامت کا حق ادا نہیں ہو سکتا، نماز کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اے اللہ اس درس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، اے اللہ ان ٹوٹی پھوٹی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جس طرح آپ نے یا اللہ اس کی توفیق بخشی، اب یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما۔ اے اللہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنا، نجات کا ذریعہ بنا، دنیا آخرت میں خوشیوں کا ذریعہ بنا، ہمارے ان تمام نمازی بھائیوں کو اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ یہ نیک لوگ تیرے قرآن سے، تیرے نبی کے فرمان سے محبت رکھتے ہیں، اے اللہ ذوق و شوق کے ساتھ سنتے ہیں، ان کے صدقے یا اللہ ہماری بخشش فرما، اے اللہ بخشش فرما، جیسے تو نے اپنے فضل سے یہاں مسجد میں یا اللہ تیرے نبی نے فرمایا مسجد جنت کے باغ ہیں،
اے اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے یا مسجد میں جنت کے باغ میں ہمیں بٹھایا، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس میں بھی ہمیں اکٹھا فرما، اپنے اللہ اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس میں بھی ہمیں اکٹھا فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس میں بھی ہمیں اکٹھا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مجاہدین اسلام کی مدد فرما، خصوصاً فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرما، مظلوموں کی مدد فرما، اے اللہ ظالموں کو ہدایت دے، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ان کو تباہ و برباد فرما، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین آمین برحمتک یا